اور کہنے لگا کہ بہلول یہ میری چھڑی ہے، میری امانت ہے، اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، اور تمہیں اپنے سے زیادہ اگر کوئی بے وقوف ملے تو یہ اسے دے دینا، ورنہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ اس نے بطور مذاق یہ بات کہی۔ حضرت بہلول دنا چھڑی لے کر چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر جب کبھی آتے حکمت آموز باتیں ہوتی چلے گئے۔ ہارون رشید کی چھڑی سنبھال کر رکھی۔ اچانک ایک دن پتہ چلا کہ ہارون رشید بڑا شدید بیمار ہو گیا ہے، بڑی شدت کی تکلیف میں ہے۔ حضرت بہلول دنا نے اس کی بری چھڑی اٹھائی اور اس کی عیادت کو اس کے گھر پہنچے۔ پوچھا ہارون رشید کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ بہلول سفر درپیش ہے، اب میں سفر پر جا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ کہنے لگا بڑا طویل سفر ہے۔ تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے کیا تو نے اپنے سفر کی تیاری کر لی ہے؟ پہلے اپنے کے لیے اپنے سفر کے حوالے سے آگے کچھ غلام بھیج دیے ہیں، خیمے بھیج دیے ہیں تاکہ تمہارے لیے آگے جا کر انتظام کر لیں۔ تو کہنے لگا بہلول یہ سفر ایسا ہے نہیں ہارون، پہلے تو یہ سوال کیا کہ ہارون رشید کب واپسی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ بہلول یہ سفر ایسا ہے کہ اس پر جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، یعنی موت کا سفر۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا۔ حضرت بہلول دنا نے اس پر توجہ نہ دی اور کہا کہ آگے غلام بھیج دیے ہیں جو تیری راحت اور آرام کا خیال کرے، تیرے لیے وہاں بستر لگا دے، خیمہ لگا دے، جیسے تو چھوٹے چھوٹے سفروں میں کرتا ہے کہ جب کبھی ہارون رشید کہیں جاتا تو اپنے کچھ لوگ پہلے آگے بھیج دیتا جو وہاں جا کر انتظام کرتے، خیمہ لگاتے، سرائے کا انتظام کرتے، اس کی آرام کا، راحت کا خیال کرتے، غذا کا اہتمام کرتے، سواری کا انتظام کرتے، سیر کا انتظام ہوتا، معاملات طے ہوتے، تب ہارون رشید پہنچتا۔ تو بہلول دنا نے کہا کہ کیا وہاں کچھ لوگ بھیج دیے ہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ اس سفر پر جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور وہاں کسی کو کیا بھیجنا؟ حضرت بہلول دنا نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی، کہا چھوٹے چھوٹے سفروں میں تو بھیجتا تھا، اب تو بڑے اعلیٰ انتظام کیے ہوں گے، بڑا لمبا سفر ہے جس سے تمہیں واپس نہیں آنا، کچھ تو کچھ بھیجا ہوگا، اور اگر نہیں بھیجا تو ابھی بھیج دے۔ تو ہارون رشید غصے میں آیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا بہلول ہم زندگی میں ویسے تجھے پاگل کہتے ہیں، تو تو حقیقت میں پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ سفر بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے، واپس نہیں آنا، اس سے مراد موت ہے، وہاں جاؤں گا رب کی بارگاہ میں، وہاں کون واپس آئے گا، کون میرے لیے انتظام کرے گا؟ تو حضرت بہلول دنا نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا، کوئی غصہ نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا آپ نے اپنی چھڑی اٹھا کر ہارون رشید کی کہا کہ ہارون رشید یہ تو نے چھڑی میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، کیا اپنے سے زیادہ بے وقوف کو دے دینا؟ آج پوری دنیا میں گھوم کر آیا ہوں، مجھے تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا، یہ چھڑی میں تجھے واپس کرتا ہوں۔ کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہارون رشید تو نے دنیا میں چھوٹے چھوٹے بہت سفر کیے ہیں، قریب کے ملکوں میں گیا ہے، دور کے ملکوں میں گیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، اب تو سب سے بڑے بادشاہ مالک الملک کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور اس لمبے سفر پر جا رہا ہے جس سے کبھی کوئی واپس نہیں آئے گا، ہے تو تجھ پر کہ تو نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہاں کچھ نہیں بھیجا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل پر غور و فکر کرو کہ تم نے اپنے لیے کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، وہاں کیا ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نیک عبادات ہیں۔ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی تو رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا بہلول جسے دنیا بھر، جسے زندگی بھر ہم بے وقوف کہتے رہے، آج اگر حکمت کی بات سمجھائی ہے تو اسی نے سمجھائی ہے، اور تو نے حکمت آموز بات کی۔ ہم دنیا میں اپنے سفروں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے اگر اپنے گھر سے رخصت ہو کر کہیں دوسرے گھر جانا ہو، پنجاب جانا ہو، دوسرے شہر جانا ہو، تو ہم چند مہینے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں، ٹکٹ کی ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، آگے فون کیا جاتا ہے، دوستوں احباب سے رابطہ
ہوتا ہے اور پھر ہم وہاں جا کر پہنچتے ہیں. دوستو یہ چھوٹا چھوٹا سفر ہے، موت کا سفر بڑا طویل سفر ہے. عالم برزخ میں، قبر میں نہ جانے کتنی مدتیں ہم گزاریں گے، کتنے سال گزاریں گے، کم میدان معاشر میں حاضری ہوگی. ہمیں تو سفر کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہماری قبر روشن اور منور رہے. تلاوت قرآن سے قبر روشن ہوتی ہے، نماز کی پابندی سے ہوتی ہے، اعمال صالحہ سے، صدقہ و خیرات سے ہوتی ہے، روزے سے ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کر لیں. رمضان مبارک آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق اگر رجب اور شعبان کا پورا مہینہ ہم عبادات نہیں کر سکے، اپنے جسم کو پاک نہیں کر سکے، اپنے خیال کو پاک نہیں کر سکے، تو پھر ہماری روح کیسے پاک ہوگی؟ کم از کم یہ آخری 10 دن رہ گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اچھی طرح سے اس سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، تاکہ رمضان کا مہینہ ہماری روح کو بھی پاک کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. یہ ریاست بھائی کے والد صاحب سخت تعلیم ہیں، ہمارے نثار نقشبندی صاحب کے بیٹے بھی بیمار ہیں. صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ ان تمام احباب کے لیے دعا کریں. 10 روزہ تراویح کا یہ اہتمام ہوگا. جو احباب اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ ضرور شریک ہوں، اور انشاءاللہ 10ویں شب میں ہی یہ ماہانہ درس قرآن کی نشست بعد نماز تراویح یہاں منعقد ہوگی، اور پھر شوال کی جو محفل ہوگی وہ اسی طرح انگریزی ماہ کے پہلے منگل کو یا عید کے بعد انشاءاللہ منعقد ہوگی. لیکن یہاں ایک بات ضرور کروں گا کہ آپ لوگ 10 روزہ نماز تراویح میں حاضر ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ 10 روز یا 6 روز کی نماز پڑھ لیں اور باقی تراویح کی چھٹی فرض پڑھ کے گھر میں آ جائیں سو جائیں. نہیں، یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سننا نبی پاک کی سنت ہے. ایک حافظ اور قاری سے سن لیا جائے ایک مرتبہ مکمل قرآن یا مختلف قرآ سے بھی، لیکن مکمل سنا جائے یا پڑھا جائے یہ سنت ہے. تو بعض لوگ ایک جگہ نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے. جیسے کاروباری لوگوں نے اصل میں یہ شروع کیا تھا کہ وہ 6 روزہ یا 10 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کرتے، کیونکہ سیزن ہوتا ہے اپنے اپنے کاروبار کا. تو وہ 10 رمضان کے بعد اپنی اپنی دکانوں پر آ جاتے، جس کی جہاں دکان ہے، جہاں مل ہے، وہاں قریب میں جو مسجد ہے وہاں پھر وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور سنت کا ثواب وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو جو احباب اس طرح مختلف مساجد میں نماز تراویح پڑھتے ہیں یا انہیں یہ گمان ہے، خیال ہے کہ ہم پورا رمضان قرآن پاک کی تلاوت ایک مقام پر سن نہیں سکیں گے، مختلف جگہ جائیں گے، تو کئی قاری صاحبان 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، کہیں 1.5 پڑھتے ہیں، کوئی 1.25 پڑھتا ہے، کوئی زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی کم پڑھتے ہیں. تو یوں منزل آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو جو احباب بھی یہاں حاضر ہوں وہ 10 دن مکمل حاضر ہوں، تاکہ ایک مرتبہ قرآن پاک سن کر نبی پاک کی سنت پر عمل ہو جائے اور اس کا ثواب بھی حاصل ہو جائے. اور اس کے بعد آپ جہاں ہوں، جو آپ کے گھر کے قریب اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، وہاں جا کر آپ نماز تراویح پڑھ لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، بعض لوگوں نے مطلب بنا لیا کہ 10 روزہ نماز تراویح میں شرکت تو بقیہ 20 دن چھٹی. ایسا نہیں ہے. وہ بقیہ دن بھی یہ سنت مؤکدہ ہے نماز تراویح. اس لیے ہر کسی پر لازم ہے پڑھنا. مستقل چھوڑ دینا انسان کو گناہگار کرتا ہے. ہاں کبھی مجبوری میں چھوٹ جائے اور وقت نہیں مل رہا یا وقت گزر گیا یا بیماری ہے یا کوئی اور بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی انسان کو پڑھنی چاہیے. جان بوجھ کر نماز تراویح چھوڑ دینا یہ اپنے آپ کو گناہگار کرنا ہے. نماز اور روزے کے حوالے سے پابندی لازمی رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.